یاد رکھیں مسلمانوں، آج کتنے ہمارے جوان ایسے بچے ہیں جنہیں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا، پھر وہ بچے کیا کریں گے؟ نماز پڑھنے آئیں گے تو صاحب نہ انہیں سورہ فاتحہ ڈھنگ سے یاد ہے، نہ انہیں سورہ اخلاص یاد ہے، نہ دیگر کوئی سورتیں ان کو یاد ہے، پھر وہ نمازیں اپنی کیسے مکمل کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو جہاں پہ ہم اسکولوں میں پڑھانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے فیس ادا کرتے ہیں، وہیں پہ مفت میں ملنے والی دینی تعلیم ہم اس سے بچوں کو دور نہ رکھیں، محروم نہ کریں، بلکہ اپنے اولاد کو ضرور قرآن کی تعلیم دیں، اپنے اولاد کو ضرور بتائیں کہ اللہ کے رسول کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور محبت رسول اور یہ تمام معمولات بغیر دینی تعلیم کے ہمارے اولادوں کے سینوں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج ہماری نسلیں، ہماری اولادیں معمولی سی بہکاؤں کی وجہ سے فرقہ باطلہ کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ صاحب وہ اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر بیٹھتا ہے، وہی بچہ ہے ابھی تک اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا، لیکن چند دن ان باطل عقیدوں کے ساتھ کیا گھوما، کیا پھرا، کیا ان کے صحبت اختیار کیا کہ صاحب لا علمی میں آ کر کے وہ بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کچھ دینی تعلیم دیں۔ سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو سماعت کریں اور یہ چند الفاظ میرے ذہن میں رکھیں، پھر ہم اپنے غریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا علم سیکھا، ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا محنتیں، کیا مشقتیں کی، اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھانے کے لیے ہم کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ ذرا اس پوائنٹ کو سمجھیں، ذرا اس موضوع کو سمجھیں۔ سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 470 میں آپ کی ولادت جیلان کے اندر ہوتی ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک، آپ 91 ایئرز یعنی 91 سال آپ بقیت حیات یعنی ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں اور بے شمار خدمتیں آپ نے انجام دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والد گرامی کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کا مطالعہ کرے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے مائناس ولی کامل گزرے ہیں۔ بہت مشہور و معروف بات ہے کہ ایک سیب بغیر اجازت کے مالک کے آپ نے کھا لیا تھا، اس کی معافی تلافی کے لیے معلوم ہے مالک باغ جو اس باغ کا مالک تھا، آپ نے ان کے کہنے پر کہ صاحب ایک شرط ہے، آپ کو 10 سے 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کے بعد میں یہ غلطی آپ کے معاف کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، معمولی سی غلطی ہے کہ سیب، بہتا ہوا سیب آپ نے بغیر مالک کی اجازت کے اٹھا کے کھا لیا، اس کی معافی تلافی کے لیے آپ باغ کی عرصہ دراز تک رکھوالی کرتے رہے۔ جب مدت پوری ہوئی، مالک باغ کے پاس جب آپ تشریف لے گئے، کہا حضور مدت تو پوری ہو گئی ہے، اب آپ ذرا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے، میری ایک بیٹی ہے، ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ کہا مجھے تو نکاح کرنا ہی ہے، تو پھر میں آپ ہی کی بیٹی سے کیوں نہ نکاح کر لوں۔ تب جو اس بیٹی کے والد حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ بات سنو، میری بیٹی تو ہے لیکن میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، یعنی یہ تمام اعضاء ان کے کام نہیں کرتے۔ اب بتاؤ ان سے نکاح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہم اور آپ ہوتے، آج کے جوان بچے ہوتے تو کہتے کہ صاحب پھر میں ایسے خاتون سے نکاح کر کے میں اپنی زندگی کو کیوں مصیبت میں ڈالوں، میں آخر ایسے خاتون سے کیوں نکاح کروں جو آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، کانوں سے بہری ہو، پیروں سے چل نہ سکے، ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہ سکے، جو ہاتھوں سے معذور ہو، میں ایسے خاتون سے نکاح کر کے کیوں مصیبت ڈال لوں؟ پھر ہمارا آپ ہوتے تو کہہ دیتے صاحب ایک سیب ہی تو میں نے کھایا ہے، دیکھ لیں گے جو ہوگا مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے۔ سرکار بغداد، سرکار غوث اعظم کے والد گرامی کی فکر دیکھے، آپ فرماتے ہیں چلو کیسے بھی ہم مصیبت کے ساتھ زندگی بسر کر لیں گے،
گے، لیکن میں نے بغیر اجازت کی جو سیب کھایا ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ غور سے سننا مسلمانوں، سرکار بغداد سرکار غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ جب رات کو اکیلے کمرے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں جس میں سرکار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی اہلیہ آپ کی بیوی یعنی سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ تشریف فرما ہے، جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ والد یعنی اس خاتون کے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ بیکار ہے، پیر بیکار ہے اور وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے، گونگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ جب میں کمرے کے اندر حجرے کے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے بلکہ حسن و جمال کی ایک ملکہ اس کمرے میں موجود ہے جن کے حسن کی وجہ سے پورا کمرہ جگمگا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واپس الٹا قدم میں ہو کر کے واپس کمرے سے باہر آیا، حضرت عبداللہ سومعی نے مجھ سے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں واپس آیا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ان کے یہ عیب ہے، میں نے تو دیکھا کہ ان کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہو کہ میں کسی دوسری خاتون کے کمرے میں چلا گیا ہوں۔ تب آپ کے یعنی حضرت غوث اعظم کے نانا نے فرمایا تھا کہ اے بیٹا ابو صالح سنو، میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں بینائی ہے، لیکن ان آنکھوں سے میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں میں نے جو کہا تھا کہ وہ ہاتھوں سے بیکار ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی ام الخیر فاطمہ نے آج تک ان ہاتھوں سے کسی گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگائی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پیروں سے بیکار ہے، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک ان پیروں سے چل کر کے میری بیٹی کسی غلط اور گندی جگہ پہ نہیں گئی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ زبان سے گونگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی آج تک اپنی زبان سے بد کلامی نہیں کی ہے، کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ ایسی نیک زاہدہ عابدہ سرکار غوث اعظم کی ماں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھی وقت کے ولی کامل ہے، ماں ام الخیر فاطمہ وہ بھی ولیہ ہیں۔ جب یہ دونوں ولایت کے سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس سمندر سے جو موتی نکلتا ہے وہی موتی سرکار غوث اعظم بنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام ولیوں کے سردار بنا کرتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ اور آپ کے نانا جان ہیں، یعنی سب کے سب ولایت کے منزل پہ فائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں، جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کے اثرات ان کے اولادوں میں بھی آیا کرتے ہیں، پھر اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ سنیں غور سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ کو کب یہ معلوم ہوا، آپ کو کب یہ علم ہوا کہ میں ولی کامل ہوں، میں ولی ہوں؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شہر کے یعنی جیلان ہی کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، غالباً اس وقت آپ کی عمر شریف 10 برس کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے پیچھے اللہ کے مقدس فرشتے چلا کرتے تھے۔ جب میں مکتب میں جا کر کے بیٹھنے کے قریب ہوتا تھا تو وہ فرشتے آواز دیتے تھے افسحوا لولی اللہ، اے بچوں ان کو بیٹھنے کے لیے یعنی اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں جب فرشتے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے اور یہ جملہ کہتے افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، تو یہ آواز مکتب میں جتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے سارے بچے سنا کرتے تھے، یہ آواز گونجا کرتی تھی۔ تو سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جب میں چلتا تھا تو میرے پیچھے اللہ کے مقدس فرشتے چلتے تھے، میرے بیٹھنے کے لیے مکتب میں جگہ کا انتظام اللہ کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہیں سے کہ جب اس عمر میں اللہ نے فرشتوں کو میری حفاظت کے لیے، میرے بیٹھنے کی جگہ کے لیے
میں چلوں تو میرے پیچھے پیچھے اللہ کے فرشتے چلے تو میں سمجھ گیا کہ میں عام انسان نہیں بلکہ اللہ نے مجھے ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 10 سال کی عمر میں آپ کی یہ شان ہے تو بتائیں آخر عمر میں آپ کی کیا شان رہی ہوگی۔ سرکار بغداد سرکار غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شہر کے باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیل ہے، بے زبان جانور جسے بیل کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے ہی تھا، اتنے میں اچانک وہ بیل میری جانب مڑتا ہے، بے زبان ہے، جانور ہے، بیل ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف مڑا اور مڑ کے کہنے لگا، اے عبد القادر، اللہ نے تجھے گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے اور نہ ہی تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں جو ہی بے زبان جانور بیل نے فصیح زبان میں مجھ سے کلام کیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے گھومنے پھرنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں بس الٹے قدم واپس گھر آیا اور گھر آنے کے بعد میرے دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی بے زبان جانور کے اس الفاظ کو سننے کے بعد۔ فرماتے ہیں گھر آیا اور گھر آنے کے بعد میں نے اپنے ماں سے اجازت مانگی، ماں مجھے اجازت دو، میں اب بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جملہ جو بے زبان بیل کے آپ نے زبان سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ کلمات سنتے ہی میرے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو جاتی ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر کیا تھا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی، علم حاصل کرنے کا شوق میرے سینے میں پیدا ہو گیا۔ ماں سے کہا ماں اجازت دو، میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمانوں آج تو علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، ہر محلے ہر گلی میں مسجد ہے، ہر جگہ مکتب ہے، ہر جگہ آج مدرسے آپ کو دستیاب ہے، جہاں دیکھو عالم اور حافظ قرآن آپ کو موجود ملیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، ورنہ پہلے کے زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بہت لمبے سفر کیا کرتے تھے، ہزاروں روپیہ خرچ کیا کرتے تھے، تب جا کر کے ایک مسئلہ سننے کو ملتا تھا، تب جا کر کے ایک حدیث پاک ان کو سننے کو ملتا تھا۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہر مسجد کے ممبر سے خطاب سنتے ہیں، روز ہر جمعہ آپ کو کچھ احادیث سنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، اولیاء کرام کی شان و عظمت کے تعلق سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو عالم ملیں گے، حافظ ملیں گے، یعنی ہر جگہ علم آج بڑھ رہا ہے، لیکن علم لینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ سرکار بغداد ہے، ماں سے کہتے ہیں ماں اجازت دے، میں بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، جو تقریباً یاد رکھیں جیلان سے بغداد 400 میل کا فاصلہ ہے۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے سرکار غوث اعظم علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ آج سفر آسان ہو گیا ہے، آج ہمارے پاس ٹرین ہے، آج ہمارے پاس پیسہ ہے تو صاحب ہم فلائٹ سے سفر کر لیتے ہیں، مہینوں کا سفر آپ گھنٹوں میں کر لے، اور صاحب 4-5 دن کا سفر اگر آپ چاہیں پیسہ ہو تو آپ 2-4-5 گھنٹے میں مکمل کر لے۔ اتنے وسائل آج ہمارے پاس ہے، اتنے ساری سواریاں ہیں، لیکن سرکار بغداد جس دور میں آپ اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، جب آپ اس خاکدان گیتی پہ تشریف لاتے ہیں، وسائل سفر کے لیے اتنے نہیں تھے، پیدل لوگ چلا کرتے تھے، خوب سے خوب گھوڑے اور خچر پہ چلا کرتے تھے، یا اونٹ کو سواری پہ کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ 400 میل کا فاصلہ ہے، جیلان سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے سرکار بغداد جانا چاہتے ہیں۔ ماں سے عرض کرتے ہیں ماں اجازت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں بھی ولیہ تھی، حضرت ام الخیر فاطمہ آپ مراقبے میں جاتی ہے اور مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد فرماتی ہے بیٹا مجھے پتا چل گیا کہ تیری کامیابی کا راز تمام تر بغداد معلیٰ میں موقوف ہے، یعنی بغیر بغداد جائے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جا بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ علم سے محروم رہو یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کا جذبہ ہوگا، جب ایسا تبھی کوئی بچہ عالم دین بن سکتا ہے، جب ماں باپ کے دل میں اور ان کے سینے میں ایسا جذبہ ہوگا تبھی کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے۔ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ حلال اور حرام میں تمیز ہے،
صاحب کیسے بھی ہو مجھے پیسہ کمانا ہے، سرکار بغداد ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تو تیری جدائی، تیری فراق برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ علم سے محروم رہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ماں نے کیا کیا؟ 80 دینار ماں کے پاس موجود تھے، ان کے والد گرامی کی جانب کے جو وراثت میں جو مال تھا 80 دینار، ان میں سے 40 دینار سرکار غوث اعظم کے چھوٹے بھائی کے لیے ماں رکھ لیتی ہے اور فرماتی ہیں بیٹا میں تیری گدڑی کے بغل کے سائڈ میں اسے رکھ کر کے سی دیتی ہوں اور اسے لے جاؤ، یہ تیری امانت، تیرے والد گرامی کی جانب سے جو مال بچا تھا یہ تیری وراثت میں تیرے حق میں آیا ہے، یہ ساتھ میں لے کر کے جا۔ کہا ماں تیری اجازت ہے اور آپ دے رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ سرکار بغداد آپ ان تمام چیزوں کو لے کر کے مکمل تیاریاں کر رہے ہیں کہ کہاں کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ کون سا علم؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کی رسول کی معرفت کا علم، یعنی فقہ کا۔ آپ کو عالم بننا ہے، آپ کو مفسر بننا ہے۔ سرکار بغداد ان تمام ارادوں کے ساتھ، ان تمام جذبوں کے ساتھ ماں کی اجازت لے کر کے جب آپ جیلان سے نکلتے ہیں، بتائیں مورخین لکھتا ہے قسم خدا کی اس وقت کے جملے اور اس وقت کے مناظر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ مسلمانوں آج ہمارے بال بچے ہیں، کون ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہے، اولاد کتنی ناکارہ کیوں نہ ہو جائے، اولاد کتنے ماوے گٹکا کیوں نہ کھا لے، اولاد کتنے نافرمان ہو جائے، پھر بھی ان اولادوں کی محبت ہر ماں باپ کے سینے میں ہوا کرتی ہے۔ اولاد کتنے بھی خراب ہو جائے پھر بھی ماں باپ ان کو اپنا لال کہہ کر کے پکارتے ہیں، اپنے لاڈلے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ میری ماں مجھے رخصت کر رہی ہے اور رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر دروازے تک آتی ہے اور ایک جملہ فرماتی ہے ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب یہ چہرہ بغیر قیامت کے، یعنی قیامت سے پہلے میں اپنے بیٹے عبد القادر کا چہرہ دیکھ نہیں سکتی ہوں۔ انجام معلوم ہے ماں کو کہ علم حاصل کرنے کی اجازت تو میں نے دے دیا اور میں یہاں سے بھیج بھی رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اب زندگی بھر حیات جب تک میں زندہ رہوں گی اب میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ نہ پاؤں گی، اب دیکھوں گی تو قیامت کے میدان ہی میں دیکھوں گی۔ بتاؤ کون ایسے ماں باپ ہے جو انجام جاننے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں سے دور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دے؟ لیکن اس دور میں جو اپنے بچوں کو دور دراز مقامات پہ بھیج کر کے علم دین حاصل کروا رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے ایسے ماں باپ جو اپنے سینے میں پتھر رکھ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو مدرسہ بھیج کر کے آج انہیں حافظ قرآن بنا رہے ہیں یا عالم دین بنا رہے ہیں۔ سرکار بغداد یہی جذبہ لے کر کے جیلان سے سفر کرتے ہیں، جیلان سے سفر شروع ہوتا ہے، بغداد معلیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اسی سفر کے درمیان میں ماں نے کہا تھا بیٹا یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے اور میرے سے تو وعدہ بھی کر لے کتنی بھی مشکل وقت آ جائے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں سے یہ عہد و پیمان کر کے آپ وہ 40 دینار اپنی گدڑی کے اندر سی کر کے ماں نے دے دیا۔ اب اسی انداز میں لے کر کے علم حاصل کرنا ہے یہ مگن اور یہ ارادہ لے کر کے سرکار بغداد جیلان سے بغداد کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ وہیں سے ایک قافلہ بغداد تجارت کے غرض سے جانے والا تھا، اسی قافلے کے ساتھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہیں۔ اس وقت کی عمر کے تعلق سے مورخین بیان فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال کے جوان تھے جب آپ جیلان چھوڑ کر کے بغداد جا رہے تھے۔ اتنے دنوں تک آپ جیلان ہی کے مکتب میں علم حاصل کرتے رہے، 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ یہ تو 18 پارے کا حافظ قرآن بن کر کے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے ماں کے پیٹ سے، لیکن اس کے بعد باضابطہ مکمل قرآن مقدس کا حافظ قرآن 7 سال کی عمر شریف میں آپ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 18 سال کی عمر میں جب آپ بغداد کے جانب علم حاصل کرنے کے غرض سے جیلان سے چلتے ہیں، یاد رکھنا یہ قافلہ ہمدان سے آگے بڑھتا ہے، وہی چور اور ڈاکو آ جاتے ہیں، سارے قافلے والوں پہ حملہ کرتا ہے، سب کا مال لوٹ لیتا ہے۔ ایک ڈاکو آتا ہے، سرکار بغداد کنارے کھڑے ہیں، چہرہ حسین ہے، پیشانی پہ نور چمک رہا ہے، بڑے جگمگا رہے ہیں، بڑے حسین و خوبصورت ہے۔ ایک ڈاکو آیا، کہا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے سوچا مذاق
مذاق کر رہا ہے، بچہ ہے وہ چلا گیا، دوسرا آیا، آپ نے وہی جواب دیا۔ جب سارا مال پورے قافلے کو لوٹنے کے بعد سردار مالوں کی تقسیم کر رہا تھا، پوچھا کوئی لوٹنے سے باقی تو نہیں رہ گیا؟ کہ ایک جوان ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ پھر دوسرے نے کہا ہاں میں گیا تھا، مجھے بھی انہوں نے یہی کہا ہے۔ سردار نے کہا ذرا اس کو میرے قریب لے کر کے آؤ، ذرا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سرکار غوث اعظم ہے، قریب تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سردار نے بھی کہا تھا ڈاکوؤں کے رہزنوں کے کہ بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے اچھے انداز میں فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ کہا میری گدری کے سائیڈ میں میری ماں نے سی کر کے رکھا ہے۔ کہا ان کی گدری کو فاری جائے، جب گدری فاری جاتی ہے تو صاحب 40 دینار نکلتا ہے۔ آپ کی صداقت، آپ کی سچائیت کو دیکھ کر کے سارے ڈاکو حیران ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے انجام؟ ہم رہزن ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم مال لوٹ لیتے ہیں۔ اگر ایک جھوٹ بول دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تیرا مال محفوظ رہتا، تیرے مال کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن آپ نے سچ بولا، آپ نے سچ بولا۔ صداقت دیکھیں اور سچائی کی برکت دیکھیں۔ آج ہم ہیں صاحب، ہم بڑے قادری ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، بڑے لنگرے کرتے ہیں غوث اعظم کے نام پہ، بڑی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، غوث اعظم کے نام کا مرغا کھاتے ہیں، لیکن صاحب ہم ہر منٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ موبائل جب سے آیا ہے، جھوٹ کا پرندہ یہ ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کے صاحب ہم ہمیشہ پل پل میں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قادریوں، اگر غوث اعظم سے صحیح نسبت جوڑنا چاہتے ہو اور سلسلہ قادریت کا مکمل فیض اپنے خالی دامن میں لینا چاہتے ہو تو غوث اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرو، غوث اعظم کے فرمودات پہ عمل کرو، غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کرو۔ دیکھیں غوث اعظم ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا جھوٹ بول دیا ہوتا تو تیرا مال محفوظ رہتا، تیرا مال ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ تجھے معلوم ہے کہ ہم رہزن ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم مال چرا لیا کرتے ہیں، ہم غضب کر لیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں، پھر بھی آپ نے سچ بولا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں میں جب گھر سے نکلا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کیسے مشکل وقت آ جائے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے ماں سے عہد و پیمان کر کے نکلا ہوں، وعدہ کر کے نکلا ہوں، تو میں اپنے 40 دینار دینا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتا ہوں۔ میں اپنے مال کو لٹا سکتا ہوں لیکن ماں کی وصیت اور نصیحت کو کبھی لوٹنے نہیں دوں گا۔ اگر جھوٹ بولا ہوتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی، پھر میں ماں کو کیسے راضی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ بس یہ چند جملے تھے، ان ڈاکوؤں کے سینوں میں تیر با ہدف بن کر کے یہ الفاظ آپ کے ان کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ اب سچائی کی برکت دیکھے، صداقت کی برکت دیکھے، وہ سارے ڈاکو حیران ہو جاتے ہیں ان جملے سن کر کے۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے ماں سے وعدہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھدار تھا، دانشمند تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ہم نے تو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد خون ریزیاں نہیں کریں گے، دنیا میں جانے کے بعد ہم پاپ نہیں کریں گے، دنیا میں جانے کے بعد ہم جرم نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، کسی کے مال کو نہیں ہڑپیں گے، کسی کی زمین کو ہم کسی کی جائیداد پہ گندی نظر نہیں اٹھائیں گے، کسی کے مکان کو نہیں ہڑپیں گے، غریب کا حق نہیں ماریں گے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے اور ہم اللہ کے وعدے کو روزانہ توڑ رہے ہیں اور آپ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح سچائی کا دامن تھام لے اور سچے بن جائے۔ یاد رکھنا ڈاکوؤں کا سردار سرکار غوث اعظم کے قدموں میں ایک سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا جلدی سے توبہ کرا اور مجھے توبہ کرا تاکہ میں بھی ان گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں، ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ سرکار غوث اعظم ان کو توبہ کراتے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے۔ ان کے جتنے بھی چیلے چاپڑ ڈاکو تھے سب نے کہا جب مال لوٹنے میں آپ ہمارے سردار تھے تو آج توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار بن جاؤ۔ جب آپ نے توبہ کر لیا تو ہم سب کے سب توبہ کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی نظر ولایت ان تمام ڈاکوؤں پہ پڑتی ہے۔ پھر کیا تھا، وہ سب کے سب ان تمام گندے اعمال کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ غوث اعظم کی نظر ولایت کی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے ڈاکو صالحین میں شمار ہو جاتے ہیں، سب کے سب ولی یہ کامل بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں یہ سچائی کی برکت ہے، یہ صداقت کی برکت ہے۔ آج ہم پل
پل میں جھوٹ بولتے ہیں۔ آج صاحب ہمیں نہ جانے کتنے جھوٹ کا ہم پلندہ بن گئے ہیں۔ ہے احمد نگر میں کسی کا کال آ جائے تو صاحب کہتا ہے نہیں نہیں ابھی میں پونا میں ہوں، کل آپ سے ملوں گا، یعنی ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر صاحب بڑے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہم قادری فقیر ہیں، ہمیں غوث اعظم کا سہارا ہے، ہمارے غوث اعظم ہماری بخشش کرائیں گے۔ بالکل کرائیں گے، بالکل کرائیں گے۔ غوث اعظم نے تو یہاں تک فرمایا ہے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے مریدوں کے مرید یعنی میرے سلسلے کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی قادری ہیں، جب تک کہ سب کے سب جنت میں نہ چلے جائے اس وقت تک عبد القادر جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس قول کا مصداق کیا وہ ٹھہرے گا جو غریبوں کا مال ناحق کھاتا ہو، جو غریبوں کا حقوق مارتا ہو، جو بھائی بہنوں کا حق کھا لے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ چھوڑ دے، حج فرض ہے پھر بھی حج نہ کرے؟ کیا ایسے لوگوں کو کہ حق میں یہ قول ہے؟ نہیں، ان کے لیے ہے جو غوث اعظم کے فرمودات پہ عمل کرے، جو اسلام پہ کما حق ہو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، غریبوں کے حق کو ناحق نہ لے۔ یاد رکھنا جب کما حق کو اس انداز سے ہماری زندگی بسر ہوگی تو ایسے دیوانوں کے لیے غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ایک ایک قادری کو مجھ سے پہلے جنت میں داخلہ نہیں کرا دوں گا۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، کرامتیں بڑی آپ نے سنی ہے، فضائل آپ نے بڑے سنے ہیں، ذرا غوث اعظم کی زندگی پاک کا یہ پہلو بھی دیکھیں کہ غوث اعظم نے کیا کیا مصیبتیں علم دین حاصل کرنے کے لیے جھیلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے مشکلات کے ساتھ صحابی یہ سفر طے ہوتا ہے۔ آپ بغداد معلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں شام کا وقت ہے جب آپ بغداد میں داخل ہو رہے تھے اور صاحب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ غوث اعظم حدود بغداد میں آئے ہیں، ادھر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بارش کی شکل میں۔ اس وقت بغداد میں ایک عظیم بزرگ تھے جن کا نام تاریخ میں اور کتابوں میں ملتا ہے، حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بڑے ولی کامل تھے اور ولایت کے کشورے ولایت کے تاجدار مانے جاتے تھے، اور بغداد روحانی راجدھانی تھی آپ کی۔ ان کے خانقاہ کے دروازے کے قریب سرکار غوث اعظم وہاں قریب پہنچنے ہی والے تھے، اندر سے حضرت حماد بن مسلم کا آرڈر ہوتا ہے خادم کو دروازہ بند کیا جائے خانقاہ کا، اور چراغ کو گل کر دیا جائے، یعنی لائٹ وغیرہ یہ سب روشنی بند کر دی جائے، اب آرام کرنے کا وقت ہے۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ برسات ہو رہی تھی اور مجھے خانقاہ کے اندر جانا تھا، لیکن میرا قدم اندر جانے سے پہلے دروازہ بند ہو گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار غوث اعظم ہے اتنی تیز ترار برسات میں، ایسی موسلا دھار بارش میں، اور وہ بھی بغداد معلیٰ، اس سے پہلے کبھی آپ نہیں آئے، نہ کوئی آپ کے یارو مددگار، نہ کوئی جاننے پہچاننے والا، نہ کوئی رشتہ دار۔ آپ فرماتے ہیں رات بھر میں خانقاہ کے دروازے کے باہر انتظار کرتا رہا کب دروازہ کھلے تو میں اندر جاؤں، اور ادھر اتنی تیز برسات ہے۔ آج کا جوان یہ برداشت کر سکتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ آج تو صاحب ہمیں پھوکٹ میں علم چاہیے، ہاں مولانا ہمارے گھر آؤ ہمیں قرآن سکھا دو۔ اگر مولانا نے پوچھ لیا مہینہ بھر کا کتنا دو گے تو صاحب ہنستے ہوئے کہتا ہے ہاں ہم آپ کو 100 روپیہ دے دیں گے۔ یعنی ہم نے قرآن اور دینی تعلیم کی اہمیت کو یہ 150 کے چکر میں آ کر کے ہم نے صاحب اس کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ ورنہ ایک دور تھا کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی، اور صاحب بڑی دشواریوں کے سامنا کر کے تب جا کر کے ایک حدیث ہمیں سننے کو ملتی تھی، ایک دینی مسئلہ سیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر مانے کہ آج ہر گلی کوچے میں حافظ قرآن ہیں، ہر گلی کوچے میں آپ کو عالم دین ملیں گے، ایک محلہ ہے، 10-20 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں آپ کو جمعے کے دن خطاب میں 2-4 احادیث سننے کو ملتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان کے تعلق سے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں غور کریں، سرکار غوث اعظم میں فرماتے ہیں رات بھر وہ ٹھنڈی ہوا، وہ موسلا دھار برسات، میں انتظار کرنے لگا۔ جب صبح معمول کے مطابق وقت پہ حضرت شیخ حماد بن مسلم کا دروازہ خانقاہ کا کھلا تو میں اندر گیا، میرے چہرے کو انہوں نے دیکھا اور میں ان کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار بغداد فرماتے ہیں وہ حضرت شیخ حماد بن مسلم جو اس وقت بغداد میں کشور ولایت کے تاجدار مانے جاتے تھے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا آج جیسی شہرت میری ہے کل
آگے چل کر کے اس سے کہیں اللہ تجھے شہرت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے اس سے زیادہ دولتیں عطا فرمائے گا، لیکن بیٹا اس وقت میری ان سفید داڑھیوں کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا۔ سرکار غوث اعظم کو اپنی بارگاہ میں رکھتے ہیں، کچھ علوم آپ حضرت شیخ حماد بن مسلم کے پاس حاصل کرتے ہیں، پھر دیگر مدارس میں چلے جاتے ہیں، مدرسہ نظامیہ میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے مدارس میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے عالم دین جو علم فقہ، علم تفسیر، علم کلام، علم حدیث وغیرہ پڑھاتے تھے، ایسے اساتذہ کے پاس جا کر کے سرکار بغداد علم حاصل کرتے رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی کتنے پیر ایسے ہیں کہ صاحب اگر ان کو وضو کا کوئی باریک مسئلہ پوچھ لیا جائے تو وہ صاف سٹ پٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم لوگ سوال پہ سوال کرتے ہو، میں فلاں خانقاہ کا سجدہ نشین ہوں، دیکھو میرے آبا اجداد اتنے بڑے بڑے پیر گزرے ہیں تو پھر میں بھی پیر ہوں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک پیر کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا اتنا علم وہ اپنے پاس رکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس اتنا علم ضرور رکھے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے ترجمہ بھی کرے اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مسائل کو بیان کر سکے، ایسا عالم ہونا ضروری ہے۔ صاحب آج کے پیروں کا حال دیکھے اور سرکار بغداد کی زندگی پاک کا مطالعہ کرے۔ مادر ذات ولی ہے غوث اعظم، 18 پارے کا حافظ قرآن بن کر کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں غوث اعظم، پھر بھی تکلیفیں جھیل کر کے، مصیبتیں اٹھا کر کے، پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے کے دروازے کو دستک دے رہے ہیں۔ اور صاحب یہاں تو بیٹھے بیٹھے ہم کو سجادگی مل گئی ہے، بیٹھے بیٹھے ہمیں صاحب بڑے بڑے خلافتیں مل گئی ہے۔ آج دیکھیں تو صاحب یہ بھی پیر وہ بھی پیر، اتنے 40 پیر ہو گئے، اور ایک سوال کر دیجئے شریعت کے تعلق سے، ایک مسئلہ پوچھ لیجئے تو صاحب وہ سٹ پٹاتے ہیں، بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے صرف پیر اس کا نام نہیں ہے کہ صاحب ان کے باپ دادے پیر تھے، بالکل ہوں گے، ان کے پاس علم تھا، وہ اس لائق تھے، اللہ نے وہ مقام ان کو دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آج تک کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں، آپ نے کسی آیت کی ترجمہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے اس کی تفسیر کو دیکھا نہیں، پھر آپ کیسے پیر بن گئے، کیسے ولی کامل بن گئے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ولایت کے لیے آج ہم اور آپ صرف کرامتیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جن کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے رہے ہیں دیکھیں کہ وہ عالم باعمل ہے کہ نہیں، ان کے پاس کتنا علم ہے۔ سرکار غوث اعظم طرح طرح کے مختلف مقامات، مختلف مدرسوں میں جا کر کے آپ علم حاصل کرتے ہیں، آنن فانن کئی سالوں کے اندر آپ بہت بڑے عالم دین بن کر کے چمکتے ہیں، اپنے وقت کے مفسر اعظم بن جاتے ہیں، اپنے وقت کے محدث اعظم بن جاتے ہیں، اپنے وقت کے فقیہ اعظم بن جاتے ہیں۔ یعنی جس علم میں دیکھیں غوث اعظم ہر علم میں آپ لوگوں کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کا یہ رخ دیکھیں اور ہم دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو صاحب آج ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، وکیل بنانے کے لیے، یعنی دنیاوی عہدے حاصل کرانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیسے بھی IAS آفیسر بن جائے، میرا بیٹا کلکٹر بن جائے، میرا بیٹا صاحب DM بن جائے، جج بن جائے، وکیل بن جائے، یہ بن جائے وہ بن جائے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے معاشرے میں کسی نے یہ سوچا ہو کہ میرا بیٹا یہ اچھا عالم دین بن جائے، اور جب یہ عالم بنے تو قوم کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ سرکار بغداد کی سیرت پاک کو دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اولاد کو صاحب فری میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی فری میں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہمیں صاحب نہیں توفیق ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو مکمل تیاری کے ساتھ وقت پہ مدرسہ بھیج دے، مکتب بھیج دے، تاکہ میرے بچے قرآن کی تلاوت سیکھ لے، میرے بچوں کو کچھ سورتیں یاد ہو جائے، میرے بچوں کو کچھ احادیث یاد ہو جائے، کچھ اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل ہو جائے۔ ضروری ہے کہ ہم ذرا اس پوائنٹ کو سمجھیں، جہاں سرکار بغداد کے نام پہ بے شمار ہم پیسے خرچ کر کے لنگر لٹاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، یہ سب کے سب درست ہے، کریں آپ کو فیض ملے گا، لیکن ذرا وہیں پہ پلٹ کے ہم غوث اعظم کی سیرت کو دیکھیں، غوث اعظم کے تعلیمات کو دیکھیں۔ سرکار بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، جن دنوں آپ بغداد معلیٰ میں تھے، آپ علم حاصل کر رہے تھے، اسی وقت ایک اور ولی کامل اسی بغداد میں رہا کرتے تھے، جن کا نام حضرت محمد کاکس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ ایسے ولی کامل کہ آپ کے مریدوں میں ایک دو بادشاہ نہیں،
17 بادشاہ تھے جو آپ کے جھنڈے کے نیچے باادب چلا کرتے تھے۔ 17 بادشاہ اگر آج ایک عامدار میرے قریب آ جائے تو صاحب فخر سے میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے کہ میں عامدار کا قریبی انسان ہوں، اور جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ رہے وہ کیسے ولی کامل ہوں گے، وہ کتنے بڑے ولی کامل ہوں گے۔ اور سنیں وہ کتنے بڑے ولی کامل تھے۔ حضرت اعجاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پربہار سے میں اپنے آپ کو مشرف کیا، تو عالم خواب میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اعجاز حضرت محمد کاکیس کے بارے میں پوچھتے ہو، ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جن شخصوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میں فخر کروں گا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے ایسے صاحب کمال امتی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول جن کی تعریف کرے، بتاؤ ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ آپ بغداد میں خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کی تقریر اور آپ کی خطاب کی بڑی شہرت تھی، تو سرکار غوث اعظم مدرسے میں پڑھتے تھے، آپ دوڑتے ہوئے ان کے مجلس میں شامل ہو گئے۔ حضرت محمد بن کاکیس، آپ نے تقریر روک کر کے لوگوں سے کہا، اٹھاؤ اس جوان کو اور اس مجمع سے باہر کر دو۔ سرکار غوث اعظم کو لوگوں نے اٹھایا اور آپ کو بازو میں کر دیا۔ لوگ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں، دوبارہ آپ اسی مجلس میں آ گئے۔ پھر حضرت محمد کاکیس نے فرمایا، اٹھاؤ اس جوان کو اور انہیں وہاں سے باہر کر دو۔ ابھی تقریر ہو رہی ہے، میں اگر کہہ دوں کہ وہ فلاں شخص ہے ان کو باہر کر دو تو آپ سب کی نگاہ ادھر جائے گی کہ بات کیا ہے، امام صاحب ان کو باہر ہونے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور ایک بار نہیں، دو مرتبہ، اور وہ بھی جوان ایسا کہ صاحب ایک بار جب ان کو نکال دیا گیا تو ان کے چہرے پہ جب ناراضگی کے آثار ہونا چاہیے کہ صاحب میں کیوں جاؤں ان کی تقریر سننے کے لیے، جب یہ منع کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں تو چلے جاؤ۔ نہیں، ولی کو پہچانتے ہیں، ایک ولی دوسرے ولی کے الفاظ کو سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ سرکار بغداد کو باہر کیا گیا، دوبارہ آ گئے، پھر انہوں نے تقریر روک کر کے کہا ان کو نکالو، نکل گئے، پھر دوبارہ آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جب تشریف لاتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں انہیں باہر نہیں، اب انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب اسٹیج پہ حضرت محمد بن کاکیس کے پاس لایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار بغداد کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اہل بغداد، اے اہل بغداد، جملے پہ غور کرنا ہے، اہل بغداد سنو، میں نے جو 2 مرتبہ ان کو مجلس سے باہر کیا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ تم سب کی نگاہ ان کے چہرے پہ پڑے اور تم سمجھ جاؤ کہ یہ کون ہے، تم پہچان جاؤ کہ یہ کون ہے۔ یاد رکھنا ہے اہل بغداد، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، میرے بعد قطب الارشاد اور قطب الاقطاب بننے والے ہیں۔ یہ جملہ فرما کے حضرت محمد بن کاکیس نے اپنی تسبیح، مصلی اور دیگر جو کچھ بھی تبرکات آپ کے عصا وغیرہ تھے وہ سب آپ نے سرکار غوث اعظم کو دیا اور فرماتے ہیں، بیٹا آج تیرا بچپنا ہے، میرا بڑھاپا ہے، میری یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ تو فرمائے گا قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء کرام کے گردن پہ ہے۔ حضرت محمد بن کاکیس فرماتے ہیں، بیٹا جب وہ دور آئے، جب وہ وقت آئے تو میری ان سفید داڑیوں کا خیال رکھنا۔ آگے کا جملہ سنے، حضرت محمد بن کاکیس فرماتے ہیں، بیٹا سن، مرغ ہر ایک کا بولا لیکن بول کے چپ ہو گیا، تیرا مرغ کبھی خاموش نہ ہوگا، قیامت تک بولتا رہے گا۔ یعنی تیرا سلسلہ اور تیرا تذکرہ صرف آج نہیں، قیامت تک جاری وہ ساری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، یہ حضرت محمد بن کاکیس کی غیب دانی اور پیشن گوئی تھی کہ جو آپ سرکار غوث اعظم کی آنے والی زندگی کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور یہی ہوا کہ سرکار بغداد آگے چل کر کے آپ نے یہی فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پہ ہے۔ تمام اولیاء کرام، جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اس وقت آپ کے مجمع میں علماء فرماتے ہیں کہ 360 اولیاء کرام تھے جنہوں نے باادب اپنی گردنوں کو جھکا کے کہا تھا، حضور آپ کا قدم شریف ہماری گردنوں پہ نہیں بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پہ ہے۔ اور سرکار غریب نواز کے تعلق سے آتا ہے کہ خراسان کی پہاڑی پہ آپ ریاضات اور عبادات وظائف میں مشغول
رسول تھے، آپ وہیں سے فرماتے ہیں اے میرے غوث آپ کا قدم شریف ہماری گردنوں پہ نہیں بل علی راسہ وعینہ، آپ کا قدم شریف میرے سر پہ بھی ہے اور میری آنکھوں پہ بھی ہے، یعنی جہاں جہاں اولیاء کرام تھے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ولی ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو وہاں سے انہوں نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ سرکار بغداد آپ کا قدم شریف صرف ہماری گردنوں پہ نہیں بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پہ ہے۔ مسلمانوں، سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب تک مہر ولایت کسی کے تعلق سے آپ نہ لگا دے وہ زندگی بھر ریاضات عبادات مجاہدات کرتے رہے وہ ولی بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مہر غوث اعظم کا نہ لگ جائے۔ یعنی ولایت اگر بڑھتی ہے تو غوث اعظم کے بارگاہ سے بٹا کرتی ہے۔ شان ہے غوث اعظم کی، اولیاء کرام میں آپ کی شان ویسے ہی ہے جیسی شان اللہ کے رسول کی تمام انبیاء کرام میں ہے، یعنی تمام انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی تمام اولیاء کرام میں کوئی سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ سرکار غوث اعظم کی مقدس ذات ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے، قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا۔ اے میرے غوث آپ کے سر مقدس کی شان عظمت کوئی کیسے جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ اللہ نے شان غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں، جس غوث اعظم کے نام پہ ہم اور آپ بڑی لنگریں اور صاحب بڑی فاتحہ خوانی وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کے اقوال ان کی سیرت پہ کچھ عمل نہیں ہے۔ سرکار بغداد یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مر جائے، سرکار غوث اعظم کا قول ہے بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں دفن بھی ہونے مت دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیاز کرنے والوں لاکھوں روپیہ نیاز میں لٹاتے ہو لیکن اتنی توفیق نہیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اتنی توفیق نہیں کہ نمازوں کی پابندی کر لے، اتنی توفیق نہیں کہ صاحب ہم نمازیں صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے۔ پہلے آپ نماز پڑھو، پنجگانہ نماز جو فرض عین ہے ہمارے اوپر وہ آپ ادا کریں۔ یہ تو فاتحہ لنگر وغیرہ یہ مستحب اعمال ہے، اگر یہ فرائض کے ساتھ ساتھ یہ اعمال ہمارے رہے تو پھر کما حق ہو فیضان غوث اعظم سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ فرض تو چھوڑ رہے ہیں اور ان کا نام لے کر کے لنگر کر کے اور ہم لاکھ کوشش کریں کہ ہمیں سرکار غوث اعظم کا فیضان مل جائے، نہیں مل سکتا ہے۔ انہی کو ملے گا جو اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ پھر ان اعمال کو نفلی عبادات کو کرے، ان نفلی اعمال کو کرے، پھر اس انسان کو فیض اللہ کے فضل سے مکمل اس بندے کو ملا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم غوث اعظم کے نام پہ جہاں فاتحہ پابندی کے ساتھ، قرآن خوانی پابندی کے ساتھ، لنگر پابندی کے ساتھ، وہیں پہ ذرا ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کریں، اللہ رب العزت کے فرامین پہ عمل کریں، تعلیمات غوث اعظم پر بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ جب اس انداز سے آپ کی زندگی بسر ہوگی، آپ گناہوں سے بچو گے، پھر نیک کام کرو گے، تیری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔